إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، دو بڑے گہرے دوست جو بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ہر کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے لوگ۔ تو ان میں سے ایک دوست کے والد صاحب بڑے سخت بیمار ہو جاتے ہیں، اور مہینے کا آخر چل رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس رقم موجود نہیں ہوتی، تو یہ لوگوں سے درخواست کرتا ہے کہ بھیا آپ میری مدد کر دیں، میں انشاءاللہ جیسے ہی مہینے میں میری سیلری آئے گی تو میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ جب کسی طرح سے کوئی جواب نہیں آیا تو ظاہر ہے جو اس کا سب سے مضبوط دوست ہے، جس کی دوستی کی لوگ مثال دیتے ہیں، وہ اس دوست سے کہتا ہے کہ بھائی اب تیرے علاوہ اللہ کے بعد میرا کوئی نہیں ہے جو میری اس مشکل کے اندر میرا ساتھ دے۔ تو اس کا دوست یہ کہتا ہے آپ فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب کچھ دیر کے بعد اس کے انتظار میں بیٹھا یہ شخص فون کرتا ہے اور اس کا نمبر بند جا رہا ہے، وہ اس کو پھر فون کرتا ہے، پھر بھی نمبر بند جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے کہ اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو پھر بھی نمبر بند ہو جاتا ہے، تو اور اگر کوئی لوگ ادھار لے لیں، نہ دینا چاہیں، پھر بھی نمبر بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جو غیر لوگ ہیں جو میرا فون نہیں اٹھا رہے، ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ میرا دوست، میرا یار جو بچپن سے میرے ساتھ ہے، ہماری دوستی کی لوگ مثال دیتے ہیں، اس نے بھی نمبر بند کر دیا ہے، اس نے بھی فون اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ جب کافی وقت کے بعد بھی اس کے دوست کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا، پہلے تو میرا بھائی آپ سے بچوں بولنا نہیں، پہلے تو یہ آپ سے میرا سوال ہے میرے بھائی، آپ کا مضبوط دوست ہے، ہر کام آپ ساتھ میں کرتے ہیں، اور یہ مشکل وقت آن پڑا ہے آپ کے اوپر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اب آپ کی سارے لوگ کال نہیں اٹھا رہے، فون نہیں اٹھا رہے، اور دوست بھی فون نہیں اٹھا رہا، کیا سوچ آئے گی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں؟ کیا خیال ہے بھائی، بولیں، سب سے پہلی سوچ کیا آئے گی؟ بھائی جواب دیں، کوئی نہ کوئی بولے پلیز۔ دھوکھا دے گیا، اور کوئی بھائی، اور کوئی کیا سوچ آئے گی آپ کے ذہن میں؟ یعنی جیسے باقی سارے نکلے وہی یہ دوست بھی نکلا ہے، اور اس شخص کو شک کے اوپر یقین ہو گیا، حالانکہ ابھی اس کو اس دوست کے اوپر کیا ہے؟ شک ہو گیا ہے۔ اس سے ملا ہے؟ بولیں بھائی، بولیں بھائی، اس سے ملا ہے؟ نہیں۔ اس سے بات کی ہے؟ نہیں۔ اس کے گھر گیا ہے؟ نہیں۔ لیکن ایک شک گزرا ہے، اور وہ شک اتنا گہرا ہوا ہے کہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے بلکہ میرا دشمن ہے، اور اس نے یہ ارادہ کیا مر جاؤں گا، آج کے بعد اس شخص کی کبھی شکل نہیں دیکھوں گا۔ تو ایک روز وہ گھر واپس آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ والد صاحب بڑے سکون کی نیند سو رہے ہیں، اور ساتھ میز کے اوپر اچھا خاصا بڑا دوائیوں کا پیکٹ بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوتا ہے، میں باہر کھجل ہو رہا ہوں اور گھر میں الحمدللہ والد صاحب سکون میں بھی ہیں اور دوائیاں بھی پہنچ چکی ہیں۔ اس نے پوچھا بھائی یہ دوائی کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ جو تمہارا دوست ہے نا، یہ دوائیاں ساری، بولیں بھائی، وہ دے کر گیا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، ایک دم سے جو نفرت والے جذبات تھے وہ ظاہری سی بات ہے کس میں بدلیں گے؟
پہلے تو شرمندگی میں بدلیں گے لیکن پھر محبت میں بدلیں گے. یہ حیران بھی تھا اور اس پہ پیار بھی آیا اور فوراً اس کے گھر پہ پہنچا. کہنے لگا بھائی میں نے تو ارادہ بنا لیا تھا کہ زندگی میں نیتن یاہو کو دیکھ سکتا ہوں, تجھے نہیں دیکھوں گا بھائی, دشمن دیکھ سکتا ہوں, تجھے نہیں دیکھوں گا, لیکن تو نے عجیب حرکت کی ہے, نہ میری کال اٹھاتا ہے, نہ میرا فون اٹھاتا ہے, نہ میسج کا جواب دیتا ہے, اور دوسری طرف گھر میں تو دوائیاں بھی دے گیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی, اب سنیے گا میرے بھائی, کیونکہ ہماری پوری کی پوری گفتگو اس ایک کہانی کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتی ہے. وہ کہتا ہے جب تو نے میرے سے درخواست کی تھی میرے بھائی تو تھا میرے پاس بھی کچھ نہیں, پیسہ میرے پاس بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے تو میرا دوست ہے, دوست کو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. میں نے کوشش کی لیکن جب مال نہیں ملا تو میرے پاس جو موبائل تھا میں نے اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا. میں نے کہا باپ واپس نہیں آ سکتا, موبائل, بولیں بھائی, موبائل واپس آ سکتا ہے, والد واپس نہیں آ سکتا اگر اس کو کچھ ہو گیا. تو اس لیے میں نے وہ موبائل بیچ دیا, اس سے جو مجھے پیسے آئے اس سے میں نے تمہارے والد کی کیا کیا بھائی, علاج معالجے کے لیے خرچ کیا ہے اور پیسے لے کے آیا. اب یہ بندہ بھی رو رہا ہے میرے بھائی اور وہ دوست بھی رو رہا ہے کہ جس شخص کو ابھی کچھ دیر پہلے میں دنیا کا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا, اس دنیا میں سب سے بڑا میرا وہ کیا ہے, وہی میرا دوست ہے. پہلی رات میرے بھائی جب آپ کا نکاح ہوتا ہے نا تو شیطان آپ کو ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کے منہ پہ تھپڑ مار دو, یا شوہر کو آ کے یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ لان تان کرنا شروع کر دو. شیطان پاگل نہیں ہے, وہ ٹھیٹ ہے, وہ جانتا ہے کہ جب ایک تعلق بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اس کو توڑ دوں. کون بیٹا یہ کہے گا کہ میں اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں گا؟ کون سا مرید ہوگا جو اپنے مرشد کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ بھائی ایسا کبھی کوئی نہیں چاہتا. اس لیے شیطان کو یہ بات معلوم ہے, اس لیے وہ شروعات کہاں سے کرتا ہے, وہ شک پیدا کرتا ہے اور پھر اس شک کو گہرا کرتا ہے, اور گہرا کر کے اس لیول پہ لے کر آتا ہے کہ بندے کو شک پہ یقین ہونے لگ جاتا ہے. انا للہ, یعنی الٹ ہو جاتا ہے. یعنی قربت تو کیا بڑھانی تھی, تعلق تو کیا بنانا تھا, اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عورت میری دشمن ہے, اور عورت کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے. وہی بیوی جس نے آپ کے 4 بچے پال پوس کے بڑے کیے شوہر پہ جادو کرا دیتی ہے. وہ شوہر اپنی ماں کے پیچھے لگ کے بیوی پہ جادو ٹونا کرا دیتا ہے. انا للہ و انا راجعون. حالانکہ جب پہلی دفعہ ان کا رشتہ جڑا تھا کوئی آ کے ان کو یہ کہے کہ ایسا کرو, وہ مر جائیں گے لیکن ایسا کرنا گوارہ نہیں کریں گے. اور شیطان اس بات کو جانتا ہوتا ہے, اس لیے وہ شروعات کہاں سے کرتا ہے میرے بھائی, وہ شک کا بیج کاشت کرتا ہے, شک پیدا کرتا ہے. میرے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر بھروسہ قریباً ختم ہو گیا, قریباً ختم ہو گیا. باپ خون ہے, اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں کرتا, اس کو گلے پہ نہیں بیٹھنے دیتا. بیٹا خون ہے, خود پال پوس کے بڑا کیا ہے, دودھ لینے بھیجتا ہے, پھر گجروں نے جا کو پوچھتا ہے میرا منڈا کنے دودھ لے کے گیا, میں نے 10 ذرا. مرد جو غیرت کے نام پہ میرے بھائی قتل کر دیتے ہیں کسی کو, وہ ایسے جملے بولنا, یہ محاورہ بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر اس کی خاتون, اس کی بیوی لیٹ ہو گئی ہے, گھر نہیں آئی, تو کیا کہتا ہے, کیڑے پیو کول بیٹھی ہیں. کیا جملہ بولتے ہیں بھائی, کیڑے. زنا کی تہمت لگا دیتا ہے اس عورت پہ جو اس کے 4 بچوں کی ماں ہے. کتنی گندی بات کر رہا ہے اس کے لیے جو اس کی غیرت ہے, جو اس کی شرم و حیا ہے, جو اس کی پاکیزگی ہے, لیکن کتنے آرام سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے. حالانکہ اسلام کے اندر ایک پاکیزہ عورت پہ تہمت لگانا 80 کوڑوں کی سزا ہے بھائی, اور زندگی میں یہ شخص کبھی گواہی نہیں دے سکتا. یہ عام بندے کی بات ہے, یہ تو پھر اس کی بیوی ہے, یہ تو اس کی بہن ہے, یہ تو اس کی ماں ہے, لیکن لوگ ایسا جملہ بول دیتے ہیں. ہم بچوں سے بات کیسے کرتے ہیں, سچی سچی بتا کہاں سے آ رہا ہے. بھائی اس جملے کیا مطلب ہے, بھائی کیا خیال ہے جب آپ کسی کو بولیں گے سچی سچی بتا تو کہاں سے آ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بولے بھائی سے کیا مطلب ہے, کیونکہ وہ جھوٹا ہے. آپ بچے سے بات ہی کیا کرنا ہے, تو جھوٹا پرلے زمانے کا, مجھے تیرے پہ اعتبار نام کی کوئی چیز کوئی نہیں ہے.
تو بھائی پوچھنے کیا فائدہ. اسی لیے پھر اس کو فرق نہیں پڑتا بچے کو, جھوٹ بولو سچ بولو, اعتبار نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے, بھروسہ تو آپ نے کرنا کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, پورے یقین کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, اس کی نظر بھی نہیں جھپکتی میرے بھائی, ایسا جھوٹ بولتا ہے, پکڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کو. وجہ کیونکہ اس کو لگتا ہے میرے سچ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ میرے پہ کوئی گھر میں سے بھروسہ نہیں کرتا, اعتماد نہیں کرتا. آپ ہمارے ملک کی حالت دیکھ کے میرے بھائی, آدھے سے زائد ملک اپنے ملک کو گالیاں دیتا ہے. دیتا کہ نہیں بھائی؟ بولے بھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ کپڑا کس نے دیا آپ کو؟ اللہ نے, تیاری بات ہے, دیا ہے. سبب کیا بنا؟ پاکستان. کدھر سے آیا یہ کپڑا بھائی؟ بولو نا یار, پاکستان سے آیا. آپ کی پلیٹ میں کھانا کدھر سے آیا؟ پاکستان سے آیا. وہ جو 2 روپے آپ نے کمائے ہیں, اللہ نے میرے بھائی آپ کو آسٹریلیا میں نہیں پیدا کیا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. تو پاکستان میں رہے گا, پنجابی رہے گا, جٹ رہے گا, راجپوت رہے گا, ریڑھی چلائے گا, اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اپنی پلیٹ کے اندر تھوکنے والا شخص وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو یقین کرتا ہے. بولے بھائی اپنی پلیٹ میں تھوکنے والا شخص یقین کرنے والا شخص ہوتا ہے یا شک کرنے والا؟ بولے بھائی, ہمیں دشمن کی ضرورت ہے. جہاں پہ ہمارا ملک, ہمارے ملک کے باسی اپنے ہی ملک کو کیا دے رہے ہیں بھائی؟ آدھے زیادہ ملک اپنے ملک کو گالیاں دیتا ہے. اتنے یقین سے ہم یہ جملے بولنے لگ جاتے ہیں, صاحب میں تمہیں دس رہا انہوں نے کشمیر ویچ چھڑیا جائے. یہ یقین کے ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے. ظاہری بات ہے, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا بچہ, گھر میں پیدا ہوا بچہ, اس کے بارے میں یقین سے ایک جملہ نہیں بول سکتا یہ شخص. اور بات کس کی کر رہا ہے؟ پوری حکومت کی, پورے نظام کی, اور پھر یقین کے ساتھ کر رہا ہے, پھر لڑ رہا ہے اس پہ. اور جب کہا جائے کہ بھائی کوئی دلیل, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ آپ نے اپنے اندر کو بات رکھی ہوئی ہے نا میرے بھائی, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. آپ نے اظہار کر دیا, اب قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ثابت کر, تو ہلنا یہاں سے. تو نے اتنی بڑی تہمت لگا دی, کسی نے ملک بیچ دیا, ثابت کرو کیا دلیل ہے تمہارے پاس. دنیا میں میرے بھائی بندے کی بس ہو جاتی ہے, آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا جب اللہ کے سامنے ہاتھ پاؤں ہر شے بولے گی. ہم یہ نہیں کہتے میرے بھائی ستیں خیرہ ہیں ملک کے اندر, لیکن آپ بات کم از کم وہ کریں جس کو اوپر آپ کو 2 + 2 4 کی طرح یقین ہے, ورنہ خاموش رہیں. شک کیوں پھیلا رہے ہیں معاشرے میں کہ اب ہمیں کسی بندے پہ بھروسہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے. اللہ ہماری مسجدوں کو قائم رکھے. امام صاحب اگر لیٹ ہو جائے نا تو لوگ کی جگتے ہی جدی مار دینے لگتا ہے, تنخواہ لیٹ ہو گئی کاری دی. کمال ہے. اور بعد میں بے شک پتہ چلے کاری تنخواہ لیتے نہیں, یہ تو مسجد ہی ان کی اپنی ہے, وہ بعد کی بات ہے. لیکن ہم بات ہی ایسے کرتے ہیں جو اگلے بندے کو ذبح کر کے رکھ دے, کیونکہ میرے بھائی شک وہ غالب ہو چکا ہے. یہ دھیان سنیے گا, شک غالب ہو چکا ہے, یقین مغلوب ہو گیا. جب اللہ کا کسی معاشرے پہ عذاب آنا شروع ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہاں پہ شک پھیل جاتا ہے. کیونکہ شک اس وقت پھیلتا ہے جب اللہ پہ یقین کم ہوتا ہے, اور یقین اس وقت پھیلتا ہے میرے بھائی جب اللہ پہ یقین زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اس سوچ کی, یہ جو شک پھیلتا ہے بہت زیادہ, انسان شکی مزاج ہو جاتا ہے. بندہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے, شکی مزاج بندہ نہیں ہو سکتا. ہر کسی کو ایکس رے کرتا ہے, ایکس رے, ہر کسی کو اس نظر سے دیکھتا ہے, یہ بندہ ابھی اسرائیل سے اٹھ کے آیا ہے, اس کو میں نے دھیان سے دیکھنا. ہر بندے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ میرا دشمن ہے, ہر بندے کو. حالانکہ اسلام بالکل الٹ ہے اس کے. ہر بندے کو آپ نے ظاہر کی بنیاد پہ دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, الا یہ کہ میرے بھائی کو دلیل آ جائے کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے. ہم نے عام طور پہ ہر بندے پہ بھروسہ ہی کرنا ہے, اعتماد ہی کرنا ہے, الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل آ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور زمانہ حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بہ, میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گمان, سوچتا ہے میرے بارے میں. اب دھیان سے سنیے گا, یہ جو شکی مزاج آدمی ہوتا ہے نا, اس کے عقیدے میں مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ ایسا کہتے ہیں نا, ہائے میں لٹ جاؤں گا, ہائے میں برباد ہو جاؤں گا, ہائے میری بیٹی کیا ہوگا, ہائے اس نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا, ہائے اس نے, یہ جو ہائے ہائے والی فیلنگ ہوتی ہے بھائی, جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ بولے بھائی کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ منہ سے یہ بات کہتا نہیں ہے, لیکن اس کو اللہ پہ شک ہے. حالانکہ کرنے والا یا بگاڑنے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے. اس لیے جب یہ اللہ کے بارے میں شکی ہو جاتا ہے, یہ لوگوں کے بارے میں بھی شکی ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے.
یہ دعا تک نہیں کرتا میرے بھائی کہ یا اللہ اس معاملے کے بارے میں کوئی خیر پیدا کر دے. دعا تک نہیں کرتا. وجہ کیونکہ شک والا بندہ دعا نہیں کرتا میرے بھائی. دعا کرتا ہی وہ جس کو یقین ہوتا ہے. میں بڑے ادب سے یہ گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی, آپ کو ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے ہمیشہ اکثر مساجد میں جا کے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں, اللہ معاف کرے اگر وہ بستر کے اوپر ہے, اگر ہمارا کوئی بچہ میرے بھائی, اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے, وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے, اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے, ایک بازو کٹا ہوا ہے, نیند آئے گی آپ کو؟ بولے میں نیند آئے گی؟ آپ کوئی تنکا نہیں چھوڑیں گے اللہ کے سامنے آہو گزاری کا کہ کسی طریقے سے میرا بچہ. بولے بھائی فلسطین کی خبریں سن رہے ہیں آپ؟ بولو بھائی سن رہے ہیں. ان کے لیڈر کو بھی مار دیا انہوں نے, 50,000 کے قریب میرے بھائی انہوں نے بندے بھگتا دیے مارے. اللہ ان سب کو میرے بھائی اگلی دنیا کے اندر بہترین مقام عطا فرمائے. آپ نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں جس نے مانگی ہے؟ پھر یہ ناٹک کس بات کا ہے, یہ ڈرامہ کس بات کا ہے؟ ایک کام تو میرے بھائی ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے, دعا تو کر سکتا ہے یار, اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ بولے بھائی لوگ کہتے ہیں ہاں دعا نال کی ہونا ہے. بھائی دعا شروعات ہوتی ہے, یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہے ہم ہی جیتیں گے, لیکن جب شک کی فضا ہو, جب بائیکاٹ کرنے کے میرے بھائی لوگ مذاق کا نشانہ بنانے لگ جائیں میرے بھائی, دعائیں پھر نہیں نکلتی ہیں, کیونکہ انسانوں کے اندر شک پیدا ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں جتاں گے نہیں جتاں گے, وہ پتہ نہیں ساڈی دعاواں قبول بھی ہونی ہیں کہ نہیں. اور رسول اللہ ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ ابو جہل کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل یہ بندہ بدل جائے, حالانکہ امت کا بدماش ہے, فرعون ہے میری امت کا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن رات کو رو رو ہلکان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. اللہ کو چپ کرانا پڑتا ہے, نبی پلیز خاموش ہو جائیں, آپ اتنا نہ روئیں. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کو بھیجنا پڑتا ہے جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلیز رونا بند کر دیں, آپ اتنا نہ روئیں. اور وہ کن کے لیے رو رہے ہیں؟ کافروں کے لیے. ہم اپنے مسلمان بچوں, جو عورت ہے نا میرے بھائی وہاں پہ ایسے بازو لے کے پھر رہی ہوتی ہے, یہ میرے بچے کی بازو ہے, پلیز اس کا جسم دے دو مجھے اس کا جسم نہیں مل رہا. یہ اوقات ہے. سائیکل کے پیچھے جو گدی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر تھیلے کے اندر لاش باندھ کے نا بندہ وہ دفنانے کے لیے جا رہا ہے, اور ہم سے 2 نفل نہیں پڑے جا رہے, اور ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے. دنیا کو ہم بے وقوف بنا سکتے ہیں, اللہ کے سامنے میرے بھائی سب کچھ عیاں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے جو یہ سوچتا نا اس ملک تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہونا نا, کیونکہ تم مان لیا یہ. اور اللہ کیا کہتا ہے, جیسا تو گمان کرے گا میں, بولے بھائی میں تو ویسے ہی کروں گا نا. وہ بیڑا غرق ہو جائے, واپ ڈالیں دا 2 گھنٹے بتی ہو ٹر جاندی, ہو گیا بیڑا غرق. لو تم نے کہا تھا نا, تم نے کہا نا بیڑا غرق ہو. اللہ برباد کرے حکومت کو میرے بھائی, ڈالر پھر 350 پہ چلا جاتا ہے. اور جتنی شدت کے ساتھ بددعائیں کر رہے ہو, دعا نہیں کر سکتے؟ بولو دعا نہیں کر سکتے؟ اور بولو نا یار, دعائیں یقین سے ہوتی ہیں, شک کی فضا دعا نہیں کرنے دیتی بھائی, وہ نفرت پیدا کرتی ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, آخری جھنڈا ہمارا ہے, آخری فتح ہمارا ہے, اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے گا. جو اللہ کے بارے میں ایسا سوچتا ہے, ظاہری سی بات ہے وہ بندوں کے بارے میں بھی بولیں بھائی وہ اچھا سوچنا شروع کر دیتا ہے, حسن ظن رکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک اللہ نے ان کو بنایا, لیکن زمین پہ سو رہے ہیں بالکل بیابان کے اندر, کوئی ٹینشن نہیں. وجہ بھروسہ ہے, اعتماد ہے. شکی آدمی میرے بھائی کیا ہوتا ہے, وہ ساری دنیا بھی اپنے باڈی گارڈ بنا لیتا ہے, لیکن اس کو یقین بول رہے ہیں اس کو نیند نہیں آتی. یہ شک بیماری نہیں, عذاب ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. کسی بندے کو کسی دوسرے پہ میرے بھائی اعتبار ہی نہیں رہا, بھائی بھائی کو نہیں رہا, شوہر کو بیوی پہ نہیں رہا, ہمیں اپنے بچوں پہ نہیں رہا. اعتبار سے معاشرے بلند ہوتے ہیں اور شخص سے میرے بھائی تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے جس معاشرے کے اندر اور جن لوگوں کو اللہ کے بارے میں اچھا یقین ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہ لوگوں کے بارے میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں. جس کا اللہ کے اوپر شک ہوتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں بھی, بولے بھائی
احتیاط ہم نے کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں میرے بھائی ہر شب بوری بستر اٹھا کے سڑک پہ آ جاؤ. ہم نے احتیاط کرنی ہے, لیکن پھر یقین کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پہ. اللہ کی مرضی کے بنا مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اللہ کی مرضی کے بنا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے ڈرنا کس بات کا؟ اللہ پہ یقین رکھو. اس لیے ہمارے جو اسلاف تھے سبحان اللہ, ان کا آپ رویہ چیک کریں. ہم پیر پہ پیر آ جائے تو انا تو پیر پہ پیر آ جائے, ہمیں اس پہ بھی شک ہو جاتا ہے انہیں جان کے کیتا ہے. آپ کا پیر کٹ گیا بھائی پیر پہ پیر آنے سے, بولے بھائی پیر کٹ جاتا ہے, کو ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے, کیا ہوا ہے؟ لیکن ہمیں شک ہوتا ہے کہ انہیں جان کے کیتا ہے, صرف پیر پہ پیر آیا. اور دوسری طرف میرے بھائی آپ ہمارے اسلاف کے, ہمارے بزرگوں کے واقعات دیکھیں. بہت بڑے عالم مارکیٹ میں آتے ہیں سامان لینے کے لیے, جیب میں ہاتھ مارتے ہیں, جیب کٹی ہوئی ہے, کوئی پیسے نکال کے بھاگ گیا. اب لوگ جانتے تھے کتنے بڑے شیخ ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا ساروں اکٹھا کرو, ہم اس چور کے لیے بد دعا کرتے ہیں. جنہوں نے کیا کیا, ہمارے شیخ صاحب, ہمارے عالم, ان کی جیب کاٹ لی. اور یہ شیخ کون ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں کیا لگتا ہے, اچھا گمان رکھتے ہیں کہ برا گمان رکھتے ہیں؟ اچھا گمان رکھتے ہیں. اچھا گمان رکھیں تو پھر لوگوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے آپ سنیں. لوگ جمع ہوئے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. انہوں نے کہا یا اللہ, اگر یہ چور عادتاً چوری کرتا ہے, یہ اس کا پیشہ ہے کہ وہ چوریاں کرتا ہے, تو اے اللہ اس کی یہ چوری آخری چوری بنا دے. بھائی کیا کر دے؟ یہ والی چوری اس کی آخری چوری بنا دے. اور یا اللہ اگر وہ سفید پوش آدمی ہے, شریف آدمی ہے, لیکن اس نے لوگوں سے مدد مانگی, لوگوں نے مدد نہیں کی اس کی, اس کو کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا, اس نے سوچا میں کیا کروں, کسی کی جیب کاٹ لوں, تو یا اللہ پیسہ میرا ہے نا, میں معاف کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی معاف کر دے. حق میرا ہے نا, میرا حق چھین کے گیا ہے, یا اللہ میں معاف کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے کیونکہ وہ مجبور تھا. سبحان اللہ. چور چوری کر رہا ہے, اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں, اور اگر بددعا کی طرف بھی آتے تو کیا کہتے ہیں, یا اللہ اگر پیسہ اس نے اس کی وجہ سے چوری کی کہ اس کو ضرورت تھا اور کسی مسلمان بھائی نے اس کی مدد نہیں کی, تو یا اللہ پیسہ میرا ہے, میں قیامت کے دن سوال نہیں کروں گا اس نے میرے پیسے کیوں چرائے تھے, میں معاف کر دیتا ہوں. اے اللہ میری تیرے سے درخواست ہے تو بھی معاف کر دے. اور یہاں بیٹا باپ کو کہہ دیتا ہے میں تہاڈے جنازے تے بھی نہیں آنا, اور باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے تو اپنے راستے میں اپنے راستے. ان للہ, خون وہاں چور ہے. شک اور یقین کیا کرتا ہے؟ یقین ہو تو چور کے اندر بھی خیر نظر آتی ہے, شک ہو تو میرے بھائی اپنا بچہ بھی میرے بھائی دشمن لگتا ہے, را کا ایجنٹ لگتا ہے, را کا ایجنٹ. یہ را کا ایجنٹ بیٹھا ہے میرے گھر کے اندر, یہ میرا بیٹا نہیں ہے. کتنی بڑی بیماری ہے, کتنا بڑا عذاب ہے میرے بھائی. اللہ ہمیں اس عذاب سے جو ہے محفوظ رکھے. دوسرے سٹیپ پہ میرے بھائی یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یعنی شک سے شروعات تو ہوتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی سبب تو بنتا ہے نا جس کی وجہ سے یہ شک پھیلنا شروع ہو جائے. وہ سبب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ سنیے گا دھیان سے. وہ سبب یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی یہ بندہ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے, یعنی کہ جو میں چاہتا ہوں میری بیوی ویسی ہو, جو ایسا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا ویسا ہو, جیسا میں چاہتا ہوں میرا امام ویسا ہو, میرا مقتدی ویسا ہو, جیسا میں چاہتا ہوں. اب ویسا وہ نہیں ہوا, اور کہیں سے اس کو خبر ملی, اس نے بنا تحقیق کیے, بنا بات کیے, بنا پوچھے فوراً کیا کرتا ہے؟ غصے کا شکار ہو کے اسے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کی ہے, یہ ذرا دیکھیے گا دھیان سے. آپ نے چیک کرنا ہے کون میرا کون پرایا. ہمارے نبی ایک کلیہ بتا رہے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک نشانی کافی ہے. وہ کیا؟ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے. بھائی کیا کرتا ہے؟ بولے بھائی, سنی سنائی بات کیا کرتا ہے؟ آگے کر دیتا ہے. وہ میں سنیا ہے قاری صاحب انج نے, اب وہی بات اس نے آگے سے کر دینی ہے. وہ فلاں بندہ کہہ رہا سی, بندہ بھی سمجھدار ہے, چنگا بھلا بندہ ہے, دیکھنا چنگا ہے, ہو سکتا ہے قاری انج کیتا ہوئے. وہ تیسرے بندے کہہ دیتا ہے, وہ چوتھے کہہ دیتا ہے, اور کرتے 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 قاری تک جب بات پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی کہ پورا پنڈ تہاڈے خلاف ہے. کی کیتا جی آپ نے یہ کام نہیں کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, میں تو اس روز یہاں پہ تھا بھی نہیں. لیکن اب کس کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے میرے بھائی لوگوں کو چپ کرانے کے لیے؟ آپ کی مجلس میں جب پرائیویٹ میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو کسی کے بارے میں جو منہ میں آئے بولی جا رہے ہوتے ہیں, یہ نشانی بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 2 نمبر بندہ ہے, یہ 1 نمبر آدمی
بھائی اچھی بات بھی میرے بھائی ذری بات ہے وہ کسی کے بارے میں بول دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی بری بات ہے جس کی وجہ سے نفرت پھیلنے کا خدشہ ہے، اگلے بندے چنگے بھلے بندے کے بارے میں لوگ تھو تھو کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کا واسطہ میرے بھائی تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ یار، تھوڑی دیر مٹھ رکھ لو بھائی، آپ وہ میسج آگے نہ بھیجو بھائی، وہ پوسٹ آگے نہ بھیجو، ایک دفعہ تو سوچ لو، اگر سوچنے لگ جائے ایمان والا ہے، نہ سوچے فاسق 2 نمبر بندہ ہے، پاویں نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے، 2 نمبر آدمی ہے یہ، جو کسی سے نفرت صرف ایک پوسٹ کی وجہ سے کر دیتا ہے، جو کسی سے نفرت ایک میسج کی وجہ سے، ایک ویڈیو کی، میری ویڈیو وائرل ہو جائے، بھائی میں یہاں پہ بڑی تقریریں کر رہا ہوں کہ میں کسی چوک میں کھڑا ہو کسی لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا، ویڈیو وائرل ہوگی اور بندے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، اے مولوی ساڈے نال گلاں کردا ہے، آپ ہی کڑیاں نال گلاں کردا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا میرے بھائی، وہ ویڈیو وائرل ہونی ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی وائرل ہو جانی ہے، حالانکہ وہ میرے کو راہ پوچھن ڈیاں سی میں فلاں جگہ جانا، میں کیویں جانا، میں انہوں راہ دس رہا سی، اور آپ نے اس کو کیا بنا کے پہ، کتنی بڑی بات میرے بھائی، اچھا خاصا جیتا جاتا بندہ اس کا گھر برباد کر دیا آپ نے، اور یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ ایک لڑکی کے بارے میں صرف یہ خبر مشہور ہو گئی، وہ کیا کہتے ہیں خبروں والے، مبینہ طور پہ، مبینہ کر کے آگے جو مرضی کہہ دو، کیونکہ جب وہ پکڑنے آئے گا ہم کیا گئے، ہم نے تو بھائی کہا تھا مبینہ، یعنی ابھی یہ ثابت ہے، او بھائی جب ثابت نہیں ہے تو نہ کرنا، لیکن وہ کیا کہتا ہے ہمارا کام ہے خبر دینا، برباد ہوتے تو ہو جو، ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہو جو، ہمیں اس سے کیا ہے، ہاں مجھے 200 روپے مل رہا ہے نا، انا للہ، مجھے 200 روپے مل رہا ہے، مجھے 5 ویوز مل رہے ہیں، اور اس لڑکی کے بارے میں خبر وائرل ہوگی کہ یار اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ریپ ہوا ہے، اس کے آپ کو پتہ میڈیا کیا کرتا ہے، اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، گھر ڈھونڈ کے پہنچ گئے، اور بعد میں پتہ چلا وہ لڑکی وہ نہیں تھی جس کا ریپ ہوا ہے، اس لڑکی نے خودکشی کر لی بھائی۔ آپ کو لگتا ہے ایسی لڑکی پنڈ میں رہ سکتی ہے؟ ہوں ان کا بیاہ ہوئے گا، او بھائی کچھ تو بات ہوگی نا اس کے بارے میں جو خبر پھیل گئی، لوگوں نے تو یہ کہنا ہے نا بھائی کچھ تو ہوگا نا، سارے رائیولڈ کو چھوڑ کے اسی کے گھر کیوں آئے تھے؟ لوگوں نے میرے بھائی پھر اس پہ کیا کرتے ہیں، یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے یہ کون کرتا ہے حقیقت میں، یہ کام کس کا، شیطان کا، حقیقت میں یہ کام کس کا ہوتا ہے، شیطان کا کام، کہ ایسی خبریں پھیلاؤ جس کی وجہ سے محلے میں اچھی خاصی مسجد میں ماشاءاللہ لوگ پیر سے پیر کندھے سے کندھے ملا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، انج دی کو شنفنی چھوڑو بیچ میں کہ ایک دم سے کیا ہو جائے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر کے ایک گروپ ادھر بیٹھا ہے، ایک گروپ ادھر بیٹھا ہے، ایک گروپ ادھر بیٹھا ہے، انہیں ٹولیاں بنا لی، جڑے اٹھ پٹو پھر مسجد نکلے گی، جڑے اٹھ پٹو پھر جماعت نکلے گی، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اب جب بندہ کرنے لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ 2 نمبر آدمی، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سنی سنائی بات بولے بھائی، خصوصاً ایسے جس سے نفرت پھیلتی ہے۔ اب یہ آپ اس کے لیے بھی واقعہ سنیں، مولانا قاسم رحمہ اللہ، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، دلی کے اندر لال کنویں والی مسجد، یہ بڑی مشہور مسجد تھی، پتہ نہیں ابھی بھی ہوگی شاید، واللہ عالم۔ تو وہ مولانا قاسم صاحب نیچے جب آ رہے ہیں تو دیکھا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جو شاگرد ہیں، جو میرے سے دین کی تعلیم لیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج کے بعد ہم نے وہ اس مسجد کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھنی۔ تو دوسرا پوچھتا ہے بھائی وجہ، انہوں نے ہمارے شیخ کے بارے میں گستاخی کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ کیا کر دیا بھائی؟ بولے بھائی کیا کر دیا ہے؟ فتویٰ لگا دیا، جو ہمارے شیخ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، ہم اس کے پیچھے جا کے نماز، بولے بھائی اور بولو نا یار نہیں پڑھیں گے۔ شیخ صاحب نے یہ بات سن لی، انہوں نے کہا بیٹا کل صبح فجر کی نماز ان کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے، ہم ساروں نے، میں بھی جاؤں گا تم بھی جاؤ گے۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت آج کل کے شاگرد نہیں ہوتے تھے جو اپنے استاد کو پہ جانا، جو اپنے استاد کے اوپر ہی میرے بھائی کھڑے ہو جائیں، تو کون ہوتا سنو ہے کہنا لا، نہ للہ، وہ ایسے لوگ نہیں تھے، کم از کم ادب تھا ان میں، رسپیکٹ تھی، احترام تھا، سمعنا و اطعنا، کہ استاد جی کچھ جانتے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں نا۔ وہ ان کو لے کے مسجد میں پہنچے، جب انہوں نے سلام پھیرا، دیکھا پیچھے ماشاءاللہ اچھے خاصے شاگرد بھی ہیں اور شیخ صاحب بھی ہیں، اور شرمندہ ہوا کہ میں ان کے بارے میں کیا کر رہا ہوں، فتوے لگا رہا ہوں، کمپین چلا رہا ہوں، یہ بندہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ بولے بھائی اصول یاد رکھیے گا، شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی، سنی سنائی بات، بولے بھائی سنی سنائی بات آگے پھیلتی ہے، مسجدوں کے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس وقت ایسے استاد نہیں تھے جیسے آج کل کے ہو گئے ہیں کہ ایک بنیاد کے اوپر وہ ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں، ساری چیزیں بنا دیتے ہیں، لیکن لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، کنفرم تو کر لو یار۔ تو جب نماز ختم ہوئی انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کہا شیخ آپ ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں 2 باتیں کرنے آیا ہوں آپ سے، ایک آپ کو مبارک دینے آیا ہوں اور دوسرا آپ سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں۔ بھائی واللہ اللہ ہمیں ایسے استاد دے
اور اللہ ہمیں ایسے شاگرد دے جو آگے ہونے والا ہے، اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا مبارک اس بات کے لیے کہ آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ ایمان کتنا کمال ہے کہ آپ نے صرف پناخ پڑھی، پناخ، صرف آپ نے افواہ سنی کہ کسی نے گستاخی کی ہے، اور آپ کا اتنا مضبوط رد عمل آیا کہ ہم صرف نہ اس سے بائیک آؤٹ کریں گے بلکہ ہم اس سے پورے کا پورا تعلق ہی توڑ دیں گے، اس کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ آپ کے رسول اللہ سے محبت کے ایمان کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ اب دوسری ایک درخواست ہے، یہ دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے، پہلے آپ بندے سے اچھی بات کریں، اس کا غصہ کیا کریں، ٹھنڈا کریں، پھر اپنی بات رکھیں۔ ان کا دوسری بات میرے بیٹا یہ ہے، ایک دفعہ میرے سے بھی پوچھ لیتے، میرے سے بھی پوچھ لیتے کیا میں نے ایسی بات، بولے بھائی کی ہے کہ نہیں کی ہے، ظاہر بات اس وقت تو موبائل بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہیں، تو بیٹا میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے سورہ الحجرات کے مطابق اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں بچتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آئے گا، اور نہیں آئے گا میرے بھائی۔ جو آپ کو گستاخ کہتا ہے آپ تتے توے پہ بیٹھ جاؤ، اس کو یقین آنا تو کیا کریں؟ بولے بھائی تو خدا کیوں بن رہا ہے، بھائی رب کیوں بن رہا ہے، اندر کیوں جھانک رہا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اپنانا، ہم ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرتے ہیں، اندر کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اندر کیا چل رہا ہے ہم جانتے، وہ اللہ کا کام ہے، ہم نے ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آئے گا، تو آپ کی نظر میں کافر ہوں نا، تو میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ بھائی میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو گیا ہوں، اب ہم گلے لگ سکتے ہیں، اب ہم سلام لے سکتے ہیں۔ بھائی وہ جو فتویٰ لگانے والا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ ہم کن کے بارے میں فتوے لگا رہے ہیں، اور جس کے اوپر لگایا گیا وہ بھی رو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے، ایک دفعہ شک پیدا ہو جائے ملنے نہیں دینا۔ بولے بھائی ملنے نہ 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 نہ، کیونکہ جیسے ہی ملیں گے تو محبت پیار کے ساتھ جب گفتگو ہوگی بندے کو لگے گا ایڈنا وڈا مسئلہ ہے نہیں جڈا، تو شیطان کی محنت ساری، اس نے 10 سال لگا کے آپ کو لڑوایا ہے، 10 سال لگا کے 4 جو مضبوط بھائی تھے ماشاءاللہ کڑیل جوان، ان کو تم مٹھی کر دی ہے، اور وہ اتنی آسانی سے آپ کو ملنے دے گا؟ پاگل ہے وہ، اس نے محنت کی ہے میرے بھائی، اور محنت کس لیے کی ہے؟ فساد کے لیے کی ہے، محبت کے لیے نہیں کی ہے۔ اس لیے صلح کروانے والا شیطان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کی ساری محنت کیا کرتا ہے، ضائع کر کے دوبارہ سے ان کو جوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی میں اللہ کا واسطہ ہے، بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے، معاف کر دینا، آپ جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن آپ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ بھائی ابو جہل سے بات ہو سکتی ہے، بولے بھائی کس سے؟ ابو جہل سے۔ ہم صرف بات تو کر سکتے ہیں میرے بھائی کہ تو کیا مانتا ہے میں کیا مانتا ہوں، جہاں ووٹ دینا وہاں دے، ہم جہاں ووٹ دیتے ہیں وہاں دیں گے، صرف بات کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری برادری ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، تو بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، تیرا مسلک وہی میرا مسلک وہی، تیرا خاندان وہی میرا خاندان وہی۔ اس بندے کی بنیاد پہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں جس کو ہم ملے ہی نہیں میرے بھائی زندگی میں کبھی؟ لیکن شیطان یہ ملنے، بولے بھائی ملنے نہیں دیتا، جس کی وجہ شک اور کیا ہو جاتا ہے، گہرا گہرا گہرا، یہاں تک کہ آپ اگلے کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، ایویں نہیں اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یا ایھا الذین آمنو۔ علماء کہتے ہیں جب اللہ یہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ایمان والوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ صرف ان سے بات کر رہا ہے۔ اب یہ پوری دنیا کے لیے بات نہیں ہے، خاص طور پہ کس کے لیے؟ پہلے ایمان والوں کے لیے، بعد میں ساری دنیا۔ وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اکثر جو بدگمانیاں ہوتی ہیں ان سے کیا کرو، بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بے شک جب تم بدگمانیاں کرتے ہو کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہوتی ہیں۔ اکثر بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں میرے بھائی؟ گناہ ہوتی ہیں۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، کہ سب سے زیادہ جھوٹی بات وہ ہوتی ہے جو بدگمانی ہے۔ سب سے جھوٹی بات میرے بھائی کون سی ہوتی ہے؟ سارے بولیں۔ جو آپ بولتے ہیں نا، یاد رکھیں میرے بھائی، کے جی والا میں آپ کو بچے نہیں سمجھتا، یہ نفسیات ہوتی ہیں، جو آپ لفظ بولتے ہیں وہی آپ کو زیادہ یاد رہتا ہے۔ بھائی سب سے زیادہ جھوٹی بات کون سی ہوتی ہے؟ سارے بولیں بھائی، کون سی ہوتی ہے؟ بھائی سارے بولو نا یار ایک دفعہ، کون سی ہوتی ہے؟ بدگمانی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔
امام غزالی دیکھے کیا کہہ رحمہ اللہ، انہیں کچھ لوگ زبان سے غیبت کرتے ہیں، کچھ لوگ دل سے غیبت کرتے ہیں، اور دل کی غیبت بدگمانی ہوتی ہے. سبحان اللہ. دل یعنی زبان سے تو کر رہے ہیں، دل سے بھی اس بندے کے بارے میں گندے ہیں. اب میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں اللہ کی قسم، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. یقین جانے میں نا پہلے مجھے اپنی عوام پہ غصہ آتا تھا، اپنے لوگوں پہ غصہ آتا تھا، لیکن اب رحم آتا ہے کیونکہ ہماری عوام میں بڑی خیر ہے. اللہ کی قسم ہماری عوام میں بڑی خیر ہے، اللہ کی قسم ہماری عوام میں بڑی خیر ہے. لوگ مجموعی طور پہ یاد رکھیں معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ معصوم وہ والے نہیں کہ جن سے غلطیاں نہیں ہوتی. معصوم کا مطلب بھولے پالے ہوتے ہیں. کلا کلا بندہ بڑے ترم خاں ہوتا ہے، لیکن یہ جو مل کے مجموعی طور پہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ معصوم ہوتے ہیں. اور مجھے لگنے لگا ہماری عوام سے ہر ایک جگہ پہ ہاتھ دھویا ہے اور انہوں نے اس پہ یقین کر لیا ہوا ہے. ہمارا چیچا وطنی کے اندر جمعہ ہوتا ہے الحمدللہ، 5 سال سے ہم جا رہے ہیں. وہاں پہ 1000 سے 1500 کے قریب ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، اور اس میں صرف اہل حدیث حضرات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 20% ہیں. باقی سارے کے سارے ہمارے جو بریلوی بھائی یا دوسرے دیوبند مکتبہ فقہ وہ لوگ ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ساتھ والا کو گاؤں ہے، وہاں سے جو انتظامیہ ہے مسجد کی، وہ ہمارے اہل سنہ والجماعت والے تھے، بریلوی بھائی تھے، وہ بھی ہماری مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا، بھائی میرا کام ہے جمعہ پڑھاؤ، جمعہ پڑھا کے چلے جاؤ. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہتے سلام دعا کی، اچھی بات ہوئی، پھر کہنے لگے حافظ صاحب تو ساڈی مسیت درس دے ہو گے. کیا کہتا بھائی؟ بولے بھائی کیا کہتا ہے؟ حالانکہ اس کو پتا ہے میں ممبر پہ کیا کہتا ہوں، بھائی ہمیں جو اللہ کی بات کے لیے کہیں بلائے گا ہم آئیں گے، بات کریں گے، اللہ کی بات کرنی ہے. لیکن وہ پھر بھی پوچھ رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی بریلوی بھائی ہے. تو مجھے ساتھ والے بھائی کہتے وہ آپ سب ہنس کے تد پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ ساڈے بریلوی بھائی نے، تو وہ کہہ رہے ہیں تو ساڈے مسیتے آؤ، ساڈے پنڈ، پورا پنڈ کیا ہے ان کا وہ بریلوی ہے. اور وہاں پہ ظاہری بات ہے پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ جو ہمارے معاشرے کا ایک بہرحال جیسا بھی ہے کڑوا سچ ہے. میں نے کہا میرے بھائی ہم اللہ اور رسول کی بات کرنے والے کہیں بھی جا سکتے ہیں، ہم آئیں گے. ہاں فتنہ نہیں پھیلنا چاہیے، لڑائی نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا، کیونکہ درس کا مقصد جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بڑے دھیان سے سنیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں آؤں گا. لیکن اندر سے میں تھوڑا ڈرا بھی ہوا تھا کیونکہ شک جب ہر طرف پھیلا ہوا ہو تو انسان پہ اثر تو کرتا ہے. تو میں نے ایک قاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی ان کی مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 70 ہو جاتے ہیں، 80 ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم سچ بول رہا ہوں. ہماری عوام اب دیکھے گا، میں وہاں پہ گیا، بسیں آئی ہوئی ہیں. کیا آئی ہوئی ہیں؟ بسیں. چھت پہ بھی لوگ بیٹھ کے آئے ہیں اور 350-400 بندہ بیٹھا ہے. میں پتہ نہیں میں کٹن آئے نے میں نے کہا یار اتنا مزہ، آپ تو کہہ رہے تھے 70-80 لوگ ہیں، یہ تو کافی مجمع ہے. بہرحال ہم نے درس دیا، اور درس کیا تھا؟ جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا وہ ظاہری سی بات ہے کبھی اللہ کا ادب نہیں کر سکتا. جو میرے نبی کا ادب کرنے والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اطیع اللہ، بولے بھائی اطیع الرسول. اور آخر میں ہم نے گلے بھی ملوایا. ہماری ایک مشق ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ اس درس کے اینڈ پہ بھی کریں گے، ہم گلے ملواتے ہیں آپس میں. سارے گلے ملے، کھانا شانا کھایا. کھانا شا کے جب میں گھر آیا، میں نے قاری صاحب کو کہا، میں کہا یار آپ بتا رہے تھے، دھیان سے سنے گا میرے بھائی، ہماری عوام کتنی بھولی ہے قسم سے. میں نے کہا آپ نے کہا تھا 70-80 لوگ ہوں گے، وہاں تو 350-400 بندہ آیا سی. انہوں نے کہا جی وہ بھابی ویکھن آئے سی. بولے بھائی وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ جب پنڈ والوں کو پتا چلا کہ ایک وہابی آدمی یا کوئی اہل حدیث آدمی ہماری مسجد میں آ کے درس دینے والا ہے، آس پاس کے سارے پنڈ آ گئے. وہ ویکھیے تھے صحیح ہے کہنے کی نہیں. اور آخر میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سارے گلے لگ رہے تھے ایک دوسرے کے، اور امام کے خلاف ہو گئے کہ آپ جو بات کہتے ہیں یہ بندہ تو وہ بات نہیں کہہ رہا ہے. تسی کہنا درود کے منکر ہے. میں سب کو بار بار کیا کرتا تھا؟ درود پڑھاتا تھا. پھر سارے بھائی درود پڑھ لیں، سارے بھائی درود پڑھ لیں. اور ان کے بہت سارے لوگ الحمدللہ ہمارے پاس مسجد میں آنے لگے، اور ان کے گاؤں والے ہمیں دعوتیں پہ بلانے لگے، اور اب رکشے کے رکشے بھر کے وہ مسجد میں آتے ہیں. کیا مسئلہ تھا بھائی؟ بولے بھائی اصل مسئلہ کیا تھا؟ اختلاف اختلاف. وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بندے جن کو تھوکنا نہیں آتا. ہمارے میرے بھائی قوم کو کسی نے تھوکنا نہیں سکھایا، لیٹرین کو استعمال کرنا نہیں سکھایا، لائن میں کھڑا ہونا نہیں سکھایا. آپ کو لگتا ہے یہ عقیدے کی بڑی مشکل بحثیں سمجھ جاتے ہیں. میرے بھائی ایک دفعہ بھروسہ تو کر کے دیکھو یار. آپ نے بھروسہ کس پہ کرنا ہوتا ہے؟ جھوٹ پہ نہیں، اس بات پہ اللہ جب چاہے کسی کا بھی دل، بولے بھائی کسی کے بھی دل، بھائی اس پہ تو بھروسہ میں کر سکتا ہوں نا. اپنی بات رکھیں گے، بات رکھ کے واپس آ جائیں گے. اللہ جانے وہ جانا ہے.
اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جا رہے ہیں، دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کل نہیں تو ہو سکتا ہے آج بدل جائے۔ اگر یہ یقین نہ ہوتا تو عمر بن خطاب 6 سال میں جا کے مسلمان ہو رہے ہیں بھائی۔ یہ یقین نہ ہوتا تو اللہ اکبر، چیک کریں ذرا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تقریباً 16 سال بعد جا کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 16 سال رسول اللہ ان پہ یقین کرتے رہے ہیں، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ بولا؟ عمر بن خطاب نے جملہ بولا، کیونکہ وہ ان کے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ کہنے لگے مجھے یقین تھا اتنا حکمت والا بندہ اسلام قبول کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ کون؟ جس کی وجہ سے نبی کے دانت شہید ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ شہید ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا منہ میں گھس گیا تھا، کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، حمزہ اسد اللہ واسد رسول شہید ہوئے، کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید۔ اور اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے یقین تھا تیرے جیسا شخص ایک نہ ایک دن اسلام ضرور لے کے آئے گا۔ یقین تھا کس پہ؟ دشمن پہ۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے کہ جہاں پہ صحابی دشمن کو مارنے لگے ہیں اور اس نے کیا کہہ دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بھائی آپ بتائیں کلمہ کیوں پڑھیا اس؟ بتائیں بھائی، بولو بھائی کیوں پڑھیا کلمہ؟ اور بولو نا یار، یعنی چٹا نظر آ رہا ہے، موت کے ڈر سے پڑھا ہے، چٹا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ تو بھائی آپ کو کچھ چٹا نظر بھی نہیں آتا نا، ہمیں چٹا نظر بھی نہیں آتا، اس کو چٹا نظر آ رہا ہے۔ یہ موت کی وجہ سے تلوار کی انہوں نے پھڑکا دیا، مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی جملہ کہتے رہے، تم نے قتل کر دیا، تم نے قتل کر دیا، تم نے قتل کر دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے موت کے ڈر سے ایسا کیا ہے۔ آپ نے کہا سینہ چیرا تھا، آپ نے سینہ چیرا تھا، چیر بھی لیتے کیا دیکھ لیتے اندر کیا چل رہا ہے۔ کہنے لگے یہ تو نہیں کیا تھا، پھر تم نے ایک مسلمان مار دیا بھائی۔ وہ صحابی کہنے لگے کاش، میں دعا کرنے لگا کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو میں نہ دیکھتا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دھیان ہے سنیں گا میرے بھائی، اب آپ کو سمجھ آئے گی آپ کا یقین اور شک والا لیول کس لیول پر۔ نیتن یاہو جانتے ہیں بھائی؟ کون کون جاتا ہے نیتن یاہو؟ نام سنا ہے ہاتھ کھڑا کریں بھائی۔ جس نے نہیں سنا، اسرائیل کا اس وقت جو وزیر اعظم ہے اور جس نے سارا گند ڈالا فلسطین میں، اس کا نام کیا ہے؟ دشمن کا نام تو کم از کم جانو، وہ کیا ہے؟ نیتن بھائی۔ سارے ہاتھ کھڑا کریں، آپ پتہ ہے نا نیتن یاہو کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، پتہ ہے نا بھائی؟ سوچیں، آپ کے سامنے آ گیا، کون آ گیا ہے؟ نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم سامنے آ گیا ہے اور آپ مارنے لگے ہیں، اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے بھائی؟ آپ یہ حدیث سننے کے بعد چھوڑیں گے؟ آپ پھر بھی پھڑکائیں گے اس کو نفرت کی وجہ سے۔ ہم اپنے نفس کے لیے لڑتے، کس کے لیے لڑتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اپنی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لڑتے، اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقین کرنا ہے کہ بھائی الحمدللہ مسلمان ہو گیا، آجا گلے لگ جا۔ حالانکہ 50,000 بندہ مار دیا اس نے، گلے لگانا، گلے لگانا بھائی۔ اور 25 سال میں ایک دفعہ آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ تک اٹھ گیا، آپ 25 سال بھول جاتے ہیں، اس ایک وجہ سے اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ 25 سال بھول جاتے ہیں، ایک بار بھی نہیں سوچتے 25 سال ہو گئے ہیں آج تک اس عورت نے ایسا، بولے بھائی نہیں کیا، اچھا نبھا ہمارا۔ آج ایسا کیا ہوا ہے کہ میری بیوی کو یہ کرنے کی نوبت آ گئی؟ کچھ تو ہوا ہوگا۔ ہم یہ سوچتے، یعنی شک کرتے ہیں، یقین کرنے کی کوشش۔ بولو نا یار، کتنے فوجی مار دیے ہم نے اپنے، اللہ کی قسم، اس شک کی وجہ سے۔ کتنے ٹیلنٹ والے لوگ جو ہمارے معاشرے میں اس شک کی وجہ سے ہم نے بھڑکا کے رکھ دیے۔ ان کو مسجد میں نہیں آنے دینا، بات نہیں کرنے دینی، کھڑا نہیں ہونے دینا، اس کو پیسے نہیں دینا، اس کو یہ نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ پتہ نہیں، یہ نہیں پتہ، بس نہیں دینا۔ جس کی وجہ سے میرے بھائی ہمارے معاشرے میں بھروسہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ میرے بھائی، کتنا ٹائم رہ گیا بھائی جان؟ نہیں جتنا نہیں یار، وہ پچھلا نہیں دیکھنا جی، مجھے بتا دیں 15 منٹ۔ بھائی چوتھا پوائنٹ دیکھیں، بڑی سننے کی بات ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائی ساروں نے بولنا ہے، شک، یقین۔ بیوی پہ شک ہوا ہے، بیٹے پہ شک ہوا ہے، ملک پہ شک ہوا ہے، شک کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو سعودی عرب پہ شک ہوا، اللہ پاک کی قسم شیطان ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے اور وہ صرف حق پیدا کرتا ہے، یقین پیدا کرتا ہے۔ دوبارہ بولیں، شک کون ہے بھائی؟ یقین کون ہے؟ اللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی، ٹینشن ہو گئی، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، کی کرنا ہے؟ نماز چھاڑ کے دوبارہ شروع کریں گے؟
بولے بھائی کیا کریں گے؟ بھائی نماز چھوڑ دو. شک پیدا ہو گیا نا کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا. اسلام کے کیا اصول ہے؟ شک کس کی طرف سے ہے؟ یہ کون آیا ہے؟ آپ نے یقین کرنا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یقین کریں 3 ہی ہیں تو 4 پڑھ کے سجدہ سب کر لو. اور اگر 4 ہیں میرے بھائی تو پھر کیا کرو؟ سلام پھیر دو. اور اگر قیامت کے دن پتہ چلا میں غلط تھا جس پہ یقین کیا تھا, اللہ پھر بھی قبول کرے گا. اللہ بس یہ چاہتا ہے شک کی حالت میں نہیں رہنا. جو کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے, اعتماد کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ شک میں جب انسان ہوتا ہے وہ اس وقت ایک پنجرے میں قید ہو جاتا ہے شیطان کے. جب تک وہ شک میں ہے شیطان کے ساتھ ہے. جیسے ہی وہ یقین کرتا ہے وہ اس پنجرے سے آزاد ہو جاتا ہے. بھائی کافر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پہ شک, ہاں یقین نہیں ہے نا. او بھائی ابو جہل مانتا تھا کائنات کا پالن ہار اللہ ہے, کائنات کو پالنے والا اللہ ہے, چلانے والا اللہ ہے, لیکن مجھے اس بات پہ شک ہے صرف وہ کل ہی ہے. اس پہ شک ہے مجھے. یہ جو ہمارے ہیں 5-7 ہے یہ بھی کچھ کرتے تو ہوں گے نا یار, اتنی مدت سے چل رہے ہیں, یہ بھی تو کچھ کرتے ہیں. ہاں یہاں پہ آ کے کام خراب ہوا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی حافظ صاحب تسی کہہ رہے ہو شک شیطان ہے یقین اللہ ہے, میرا شک بڑا تگڑا جے. جو مجھے شک ہو رہا ہے نا اپنے بچے پہ یا اپنے ملک پہ یا اپنی قوم پہ کسی بھی, وہ شک بڑا, بولے بھائی تگڑا ہے, مضبوط ہے. تو بھائی پھر آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اس شک کو یقین میں بدلنا ہے. کیسے؟ علم کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ. آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں کیا کرنی ہے بھائی؟ تحقیق کرنی ہے. 2 نمبر آدمی کون کرے گا؟ تحقیق نہیں کرے گا. وہی بات آگے, وہی میسج آگے. وہ ایک تصویر دیکھ کے, اس نے کوئی جلسے میں نہیں گیا, کہیں نہیں گیا, ایک تصویر دیکھ کے وہی بات آگے. یہ تو شیطان ہو گیا نا بھائی, ہمارے نبی نے بتا دیا. 2 نمبر آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. لعنتی بندے کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں ایمان والے کی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تحقیق کرتا ہے. اب آپ نے بچے کے بارے میں تحقیق کرنی ہے تو بچے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کیا آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بولے میں کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ چلا صاحب سنبھال لو اپنے منڈے نو سوٹے لاؤندا جائے. تو اب میرے بھائی آپ کے لیے بہتر چیز کیا ہے کہ اس کو سوٹے لگاتے پکڑ لیا جائے. کیا خیال ہے؟ تاکہ بحث پوچھ نہ ہو اگلی گاہ تو, نہ کہ میں اس کو مناتا رہوں کہ تو سوٹا لایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اگر آپ چھپ کے تحقیق کریں, ثابت ہو جائے, اب ہم اس کو بٹھا کے بات کریں گے. نہیں ثابت ہوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ بات جھوٹ تھی, سچ نہیں. شک میں نہیں رہنا ہے, تگڑا ہے, تحقیق کرو, یقین میں آؤ. پھر وہ شک نہیں رہتا, اب وہ یقین بن چکا ہے. اور اگر نہیں ہے تو اعوذ باللہ, بولے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آخری بات میرے بھائی, آپ پھر بھی باز نہیں آتے, ہم پھر بھی باز نہیں آتے, اور پھر بھی شکی مزاج ہونا چلتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اب ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں شیئرنگ کا کلچر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ختم ہو جاتا ہے بھائی؟ شیئرنگ, یعنی بات کو دوسرے کے ساتھ اپنی راز و نیاز کی باتیں کیا کرنا, شیئر, یہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں ختم ہو جائے گا آپ خود بتائیں بھائی کیوں ختم ہو جائے گا؟ بھروسہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. بندہ اپنے راز و نیاز کی باتیں کس سے کرتا ہے؟ بولے بھائی کس سے کرتا ہے؟ جس پہ بھروسہ ہے, جس پہ اعتماد ہے, جو جانتا ہے کہ یہ میرے راز کی حفاظت کرے گا. اب میرے بھائی ہمارے پہ عذاب ہے کہ ہم بھیڑ میں بھی تنہا ہو گئے ہیں. مسجد کا امام رحمان پورہ اچھرا کے اندر لاہور میں, ہمارے بڑے اچھے امام تھے, بڑی پیاری تلاوت کرتے تھے. ایک دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری مدد کرو اللہ کے نام پہ, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسجد کے لیے. بولے بھائی کیوں ڈوب مرنے کا مقام ہے؟ کہ آپ کو اتنی خبر نہیں ہوئی کہ آپ کا امام اس لیول تک آ چکا ہے کہ اس کو دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا پڑ گئی ہے. انا للہ و انا راجعون. یعنی امام جو سجدہ کرے گا تو آپ سجدہ کریں گے, جو رکوع کرے گا تو آپ رکوع کریں گے. جو گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے کی نماز پڑھا دے, آپ پیچھے سے سلام نہیں پھیر سکتے, پیچھے کھڑا رہنا میرے بھائی. اس کے اتنا تو بنتا ہے میرے بھائی کہ کوئی تو ہو جس کے ساتھ وہ راز و نیاز کر سکے, جس کے ساتھ وہ اپنی بات کر سکے. اب وہ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے, میرے بھائی دیکھو کیا کیا باتیں کرتے ہیں, کیا کیا وہ زہر اگلتے ہیں. کیونکہ بھروسہ نہیں رہا, اعتماد نہیں رہا, تو بیٹا اپنے باپ سے کچھ بانٹتا نہیں ہے, بیوی اپنے شوہر کچھ بتاتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دوریاں بننے لگتی ہیں دلوں میں. سامنے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے رشتہ ہے, لیکن وہ دیمک کی دیوار ہوتی ہے میرے بھائی. نظر آ رہا ہے میز ہے, لیکن صرف ایک دفعہ ایسے کرنا ہے اس نے, پھر کیا کرنا ہے دھڑام کر کے گر جانا, کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے.
ایک واقعہ ہوتا ہے پورا گھر دھڑام کر کے گر جاتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے سارے میرے بھائی گلے کو پکڑ لیتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے انسان اپنے باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ باپ جس کو 40 سال سے وہ جانتا ہے، 50 سال سے جانتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے۔ وجہ کیونکہ میرے بھائی وہ نہ شیئرنگ کرنے کی وجہ سے آپ تکے لگاتے ہیں، کیونکہ آپ کو کنفرم نہیں پتہ ہوتا میرے بیٹے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہر 5واں بچہ میرے بھائی حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں ہے، پاکستان میں ہر 5واں بچہ زنا کا شکار ہو جاتا ہے، ہر 5واں بچہ، اور جس میں 80% سے زائد ان کے اپنے خاندان والے، اپنی فیملی والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر بچہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو جا کے بتاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ حقیقت نہیں جانتا، ماں باپ اس کو سنا کر دیتے ہیں، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے، آگے نہیں جاتے، اس بچے کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہ کبھی رشتے نہیں جوڑ پاتا، کیونکہ اس کی شروعات ہی کیا ہوئی ہے؟ گند سے ہوئی ہے، گندگی سے ہوئی ہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم میرے بھائی حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں ہے، صرف آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ بہن بھائی کا کیس آیا تھوڑے دن پہلے میرے پاس، بہن بھائی کا، کہ بہن کو اپنے بھائی سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا والد انتظامیہ میں تھا، مسجد کی انتظامیہ میں۔ اب مجھے شرم آ رہی تھی ہم تک اس کا مسئلہ کیسے پہنچائیں، کیونکہ روکنے والا تو یہ ہے، یہ بات تو ہم کھول بھی نہیں سکتے۔ تو کسی ان نون نمبر سے، غیر معلوم نمبر سے ہم نے ان کو میسج کیا، اللہ کا واسطہ ایک دفعہ اپنے گھر پہ نظر رکھیں، اور وہ سچ تھا، اور وہ اب تک مسجد ہی نہیں آ رہے، بس اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اب حالانکہ ان کو نہیں پتا، وہ ہم تھے جو انہوں نے ان کو بتایا۔ بہن اور بھائی، جو بہن ہے نا میرے بھائی پردہ کرتی ہے ایسے دستانے پہن کے، بھائی کی داڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، یہ اس گند نے نا، یہ جو گند دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تنہائیوں کے اندر 5 گھنٹے رضائی میں چھپ کے، جو ابے کو پتہ نہیں ہے، جو باپ نے لے کے دیا ہے، باپ نے خرید کے دیا ہے، نہیں جانتا اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نے لے کے دیا نا۔ پستول دے دو گے کسی کے ہاتھ میں؟ بولو بھائی اپنے بچے کے ہاتھ میں پستول دیں گے آپ؟ کیوں؟ کسی کو نقصان پہنچا دے گا۔ اللہ کی قسم میرے بھائی 1000 پستولوں زیادہ خطرناک ہے چھوٹے بچے کو دینا۔ جب تک آپ اس کو حلال و حرام نہیں سکھاتے، جب تک آپ کا اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، جب تک آپ کا بچہ جو اس کے اندر ہے وہ آپ کو آ کے نہیں بتاتا، میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے یہ چیز دیں ہی نہ اس کو۔ جب تعلق پیدا ہو جائے میرے بھائی، جہاں مرضی بھیج دو اس کو۔ مجھے یقین ہے اپنی تربیت پہ، تربیت کی ہو تو یقین ہو نا۔ تربیت یہ نہیں ہوتی میں کر رہا ہوں اڑ نماز پڑھ اڑ، یہ تربیت ہوتی ہے؟ یہ کیا تربیت ہے؟ وہ جب چوک میں بیٹھتا ہے نا میرے بھائی، چائے پہ بیٹھتا ہے، شرٹ کہاں سے لیا، 4 گھنٹے باتیں کرتا ہے، شرٹ کہاں سے لی ہے اس پہ میرے بھائی آدھا پونا گھنٹہ بول دے گا، اور ابے کے سامنے ہاں جی اسکول کے میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کالج ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور باقی سب ٹھیک، بولتا کچھ بھی نہیں بولتا۔ ہمارا ایک دوست کہتا ہے میرا بچہ بہت اچھا ہے، سنیے گا میرے بھائی بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ حفظ کردہ پہ، تو حفظ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اچھا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں، میں جانتا تھا اس کے بچے کو، اس کی بیٹی کو۔ میں نے کہا وہ یہ والے ڈرامے دیکھتی ہے، وہ یہ والے گانے سنتی ہے، وہ یہ کام کرتی ہے؟ کیونکہ میرے بھائی ہمارا گھر میں ان کے آنا جانا ہے، اللہ کی قسم حیران رہ گئے واقعی۔ میں نے کہا تو کہہ رہا میرا بچہ بہت اچھا ہے، 1 منٹ میں ختم ہو گئی ساری۔ تو نہیں جانتا اپنے بچے کو، جاننے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ بچے کو ڈر نہ ہو۔ یہ سلطان رائی نہیں ہے، یہ ویلن نہیں ہے میرا باپ، یہ میری حفاظت ہے، یہ میرا تھمب ہے، میں اس سے کبھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہاں پہ تو ابو کو آئی لو یو نہیں کہہ سکتے بھائی، ہمارا دیسی نوجوان اپنے پیو کو آئی لو یو نہیں کہہ سکتا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، کہہ کے دکھا، وہ رو بھی نہ، اور آگے سے والد صاحب بھی کیا کہتے ہیں میرے بھائی، وہ روب ہونا چاہیے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب زیادہ ہے، آپ کا روب زیادہ ہے؟ بولیں بھائی کس کا روب زیادہ ہے؟ اگر کائنات نے کبھی مرد پیدا کیا تو اللہ کی قسم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ بندہ آگے کہتا ہے 10 بچے ہیں آج تک یہ حرکتیں میں نے، یہ تو عورتوں والی بچوں والی حرکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے اندر سے رحم چھین لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے؟ یہ تو رحم کی بات ہے جس پہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں نا۔ بچوں کے ساتھ محبتیں وہ کرتا ہے، گھوڑا وہ بنتا ہے، لاٹو بن کے ان کے سامنے وہ گھومتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا روب ہونا چاہیے۔ یہ پنجابی کلچر کی داستان ہے میرے بھائی، روب ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جنتی کہتے ہیں، جنتی۔ آپ نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا، بچے دیکھ لو، بچے دیکھ لو، یہ جنتی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی مجلس میں بندہ کے کیا کہہ رہا ہے؟ زنا کرنا ہے، کوئی پروگرام بن سکتا ہے؟ کوئی سین نکل سکتا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ تو صحابہ کیا ہوئے ہیں؟ غصے سے آگے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے سوال کیا، ہم جواب دیں گے۔ زنا کی بات کر رہا ہے، کائنات کی مقدس ترین مجلس کے اندر بیٹھ کے بندہ بات کیا کر رہا ہے؟ یا
وہاں پہ حرام بات کرنے پہ بھی اس کو میرے بھائی پریشانی نہیں. وجہ کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کریں گے, غلط ہوئی تو منع ہو جائیں گے, صحیح ہوا تو چل پڑیں گے. ہمارے ہاں بچہ اپنے ابو کو یہ نہیں کہہ پاتا میں نے شادی کرنی ہے. حلال بات نہیں کر پا رہا اپنے والد سے. آپ کو لگتا ہے اگر اس نے کوئی کانڈ کر دیا, اس نے کوئی کام خراب کر دیا, اپنے پاپا کو بتائے گا؟ بولو بھائی, بتائے گا؟ نقصان کس کا ہے بھائی؟ والد کو نہیں بتائے گا. اس میں کس کا نقصان ہے؟ والد کا نقصان ہے. نام تو آپ کا خراب ہوگا نا بھائی. 300 لڑکیوں نے اسلام آباد کے اندر 1 مہینے میں بھاگ کے شادی کی ہے. کتنی؟ آپ کو لگتا ہے کہ والد اس لیے بھیج رہا تھا یونیورسٹی کے اندر میں لڑکی بھاگ جائے؟ کیا لگتا ہے اس لیے بھیج رہا تھا؟ نہیں بھیج رہا تھا نا ایسے, لیکن بھاگ گئی نا کیونکہ بات چیت نہیں ہے. تو شک کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ بات چیت کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. اور یقین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بچے پہ یقین ہوتا ہے میرا بچہ کچھ بھی بولے گا نا اس کی نیت اچھی تھی, میرا بچہ کچھ بھی کہے گا نا اس کی نیت اچھی تھی, اس لیے میں نے بچے کو ایکس رے نہیں کرنا, میں نے رب نہیں بننا, میں نے بندہ بن کے اپنے بچے کی بات سننی. حلیب کا دودھ جتنا مرضی خالص ہو جائے, ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی. آپ کے سگے آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے سگے آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کے درمیان اگر یہ گند پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائے گا کہاں میرے بھائی؟ کہاں جا کے ماتھا پھوڑے گا وہ؟ اور یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس کو پوری دنیا میں تنہائی محسوس ہوتی ہے, کلا پن محسوس ہوتا ہے, کیونکہ اس کی اپنے گھر والوں سے نہیں بنتی. اس لیے نبیوں کو ہمیشہ سب سے پہلا امتحان گھر میں پیدا ہوتا ہے. اگر گھر پہ جیت گئے تو آپ جگ میں جیت جاؤ گے, اگر گھر نہیں جیت سکتے آپ جگ نہیں جیت سکتے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی ایک کام کر لیا کریں بس, یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے, اللہ کا میرے ملک پہ رحم کریں, اپنے ملک سے محبت کریں, شک کا اظہار نہ کیا کریں. بھائی سارے بولیں کیا؟ منو لگتا ہے, منو لگتا ہے, منو لگتا ہے. یہ نہیں کرنا. یہ لگتا لگتا جو ہوتا ہے نا میرے بھائی, یہ بیڑا غرق کرتا. آپ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, مکھیاں اڑا رہے ہیں, گاہک بھی نہیں آ رہا, منو لگتا شروع ہو جاتا ہے. منو لگتا ہے بھائی, تنوں او جڑا لگتا ہے نا صحیح والا وہ بات کرو, جڑا ایویں لگتا ہے. اس لیے اشفاق احمد کہتے تھے ہم سوچتے بھی ہیں تو آوازیں بلند سوچتے ہیں. بھائی سوچ تو کم از کم اندر رکھنا یار, جو کم از کم گندی والی ہے, گندی والی ہے. یعنی ایک بندے کو صرف آپ نے یہ کہا پانی لے کے آئیں یار, اب یہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دوسرے دکان والے میں ایک پانی کا گلاس دینا جناب, وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا, ہاں انہیں کو نہیں دینا, مر جائے گا, یہ ساڈے تو شریک ہی بڑا رکھتا ہے, تو آپ ہی جا لے کے آ پانی. 1 منٹ کے اندر اندر اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا اس نے, 1 منٹ لگا. اور یہ کہتے ہیں ہم انڈیا سے جنگ کریں گے. یہ کہتے ہیں میرے بھائی ہم اسرائیل سے جنگ کریں گے, جو آپس میں اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. اور یقین تو کر لو کہ ہم جنگ لڑ بھی سکتے ہیں, یقین تو کر لو ہم کھڑے ہو بھی سکتے ہیں, یقین تو کر لو ہم جیت بھی سکتے ہیں میرے بھائی. ہم تو کافر ملکوں کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ ملک ہوئے انگلینڈ ہویا صاحب, تو گڈر کھلے نے, مکھیاں پئیاں نے, چپیڑاں وج رہی نے, انگلینڈ کیا بات, کمال. جس علاقے نے اس علاقے کو غریب کیا, 25% سے 2% پہ میرے بھائی ہمارا پیسہ لے کر آ گیا. 150 سال تک وہ ہمیں لوٹتا رہا. لوٹ لفظ جو ہے نا انگلش میں بھی لوٹ ہی ہے, آپ کو پتہ ہے. انگلش میں بھی اس کو لوٹ کہتے ہیں. اتنا مشہور ہو گیا کہ لفظ اتنا انہوں نے لوٹا ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے, ہم گندے ہیں اور انگلینڈ. شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے, شرم آتی ہے. اور کیا کہتے ہیں آپ سب, ساڈے لوگ دبئی جاندے نے صحیح ہو جاندے نے, ایتھے آ کے انہوں نے پتہ نہیں کی موت پیندی ہے. یہ شک کی وجہ سے دیکھ رہا ہے. اب یقین سے اگر دیکھیں بھائی, آپ اگر بحریہ گئے ہوں, وہاں پہ کون رہتا ہے؟ افریقہ کے لوگ رہتے ہیں کہ پاکستانی؟ بولو بھائی کون رہتا ہے؟ سوسائٹیز میں کون لوگ رہتے ہیں؟ پاکستانی رہتے ہیں افریقہ کے؟ سوسائٹیاں صاف ہیں؟ اور بولو نا یار صاف ہوتی ہیں, بولو نا یار صاف ہوتی ہیں نا. تو میرے بھائی آپ نے ان کو نظام دیا عوام کو, وہ صاف ہو گئے. جب نظام نہیں دیں گے تو وہ گندے ہو گئے. عوام اچھی ہوتی ہے, دبئی جاتے ہیں ادھر نظام ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پاکستان آتا ہے سسٹم نہیں ہے نا, کوئی یہیں پہ کوڑا پھینک رہا ہے تو ان کو لگتا ہے بھائی یہیں پہ کوڑے کا ڈیرا, ہم یہیں پہ پھینک دیتے ہیں. یہ ہماری عوام اچھی ہے. یقین کی نظر سے دیکھیں گے پیار آئے گا اور رحم آئے گا, ترس آئے گا. ہمارے ملک کے پاس سسٹم نہیں ہے. لیکن جب شک کی نگاہ سے دیکھیں غصہ آئے گا, انہیں لینڈ چو کھلونا نہیں آتا. آپ کو آخری دفعہ کس نے سکھایا؟ 3 مہینے کا کورس صرف میرے کزن نے کیا. کس لیے؟ چھری کیسے پکڑتے ہیں مرغی کاٹنے کے لیے, بولتے کیسے ہیں. چکن جگہ پہ جاب کرنی تھی آسٹریلیا میں, 3 مہینے کا کورس کیا اس نے. یہاں پہ یوٹیوب کی 2 ویڈیو دیکھ کے بندہ چائے بنانا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائی سسٹم ہوتا ہے, کوئی نظام ہوتا ہے. آپ اس عوام کو نظام دیں, اس عوام میں خیر ہے. یہ عوام کے لوگ اچھے لوگ ہیں. مسجد میں کوئی گند ڈالتا ہے بھائی؟ بولے مسجد میں کوئی گند ڈالتا ہے؟ بالکل مزدور آدمی آتا ہے جیسا بھی آتا ہے, لیکن مسجد میں گند نہیں آتا, کیونکہ مسجد میں گند نظام نہیں ہے نا, تو نہیں ڈالتا.
جہاں پہ نظام آپ نے بنایا ہوا وہاں پہ ڈال دیتا ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی شک کا اظہار نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے اظہار کر دیا اللہ کے سامنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے آپ کا بیڑا غرق ہو گیا آخرت کا. کیا پایا آپ نے؟ اللہ کا واسطہ اتنا بڑا رسک نہ لیں میرے بھائی کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو کھڑا کر لے کہ بھائی اس کے بارے میں بات بتاؤ. ایک لڑکی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, جینس پہنی ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ اچھی عورت نہیں ہے. اور اگر ایک عورت نے میرے بھائی برقع پہنا ہوا ہے تو میرے بھائی اس کے بارے میں جیسے آپ سوچ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں نا. ہم کیا سوچتے ہیں؟ اچھی سوچتے ہیں. اسی طرح اس کے بارے میں اچھا سوچیں. ہو سکتا ہے اس کے گھر کے اندر کوئی پردہ کرتے ہی نہیں ہے, آج تک اس کے گھر میں پردے کا نظام ہے ہی نہیں ہے. اس لیے مسلمان کا حق بنتا ہے کم از کم پہلی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ مثبت ہونی چاہیے. بولیں بھائی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ مثبت ہونی چاہیے. تو میری وائف اور میں جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں اس کو یہ کہتا ہوں, اگر وہ کوئی منفی بات کرے, میں نے کہا چلو اب تو نے کر لی, اب ذرا ٹرائی مار, اس کا مثبت کیا ہو سکتا ہے؟ کہتی نہیں مثبت ہو. میں کہا نہیں کچھ تو ہوگا نا, کوشش کر. اللہ کی قسم ایک نہیں 10 باتیں نکل آتی اور وہ ہنسنے لگ جاتی ہے آگے سے. میں کہا اب بتا, تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ ہے ہی نہیں ایسا. میں نے کہا مثبت بھی تو ہو سکتا ہے نا. کہتے ہیں جب سوچنا ہی ہے تو اچھا سوچ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ سوچنا ہی ہے نا, کون سا آپ نے کام کرنا ہے. جب سوچنا ہی ہے تو اچھا سوچ لو یار. تو میرے بھائی اللہ کا وعدہ شک کا اظہار نہ کیا کریں. اور پہلی سوچ, قبر پہ سجدہ کر رہا ہے بندہ, سجدہ کر رہا ہے, پہلی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ پاگل تو نہیں ہے, جاہل تو نہیں ہے, لگتا ہے اس علاقے کے اندر کبھی بھی توحید کی دعوت شاید نہیں پہنچی. مثبت سوچیں گے پیار آئے گا, رحم پیدا ہوگا, ترس پیدا ہوگا اور دعوت محبت سے ہوگی. جب آپ منفی سوچیں گے تو کیا چڑھے گا؟ کھوتے جڈا کڈ ہو گیا, انہیں بھی نہیں سمجھ آئی. غصہ آئے گا. جب دعوت ہوگی, اب نفرت پیدا ہوگی میرے بھائی, اس سے دل نہیں جیتے جاتے. یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اچھا سوچیں گے دل نرم ہوگا, جب دل نرم ہوگا تو محبت سے بات ہوگی. برا سوچیں گے غصہ آئے گا تو آپ سخت بات کریں گے, دل ٹوٹ جائیں گے. آخر میں میرے بھائی محبت کا اظہار کیا کریں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ہی نہیں ہے, مطلب بیوی کے ساتھ یہ رواج نہیں ہے. میں نے کتنی دفعہ مسجد میں یہ اعلان کروایا, میں نے کہا آپ نے اپنی بیویوں کو جو ہے کہنا ہے مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت. تو مجھے کچھ ساتھی کہنے لگے منو شرم آندی ہے. میں نے کہا اپنی بیوی, سبحان اللہ, نبی ریسیں لگا رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. آپ صرف اتنا نہیں کہہ سکتے مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت. سلام ہے تجھ پہ, تو نے میرے ساتھ 40 سال گزار دیے. سلام ہے تجھ پہ, تم نے 8 بچے پال پوس کے اتنے جوان کیے. سلام ہے تجھ پہ. میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا, یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. کہہ دو یار, کیا جاتا ہے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب یقین ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے, مشق کرنی چاہیے کہ آپ رواج پیدا کریں اپنے گھر میں اور اپنی مسجدوں میں, جہاں پہ آپ بار بار ایک دوسرے کیا کہا کریں کہ مجھے آپ سے, بولے بھائی کیا کہنا چاہیے, مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. یہ جملے بولا کریں. تو ابھی آپ سارے بھائی کھڑے ہو جائیں, جو آپ کے دائیں بائیں بھائی ہے, خواتین بھی کھڑی ہو جائیں, بھائی بھی کھڑے ہو جائیں. جو آپ کے دائیں بائیں بھائی ہے اس کو گلے لگائیں اور کہیں مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. کہیں بھائی, شاباش, سارے بھائی بولیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. بولے گھر جا کے بھی کہنا ہے, باپ نے بیٹے سے, شوہر نے بیوی سے, سارے بھائی گلے لگیں جی. بچوں کو لگ جائیں, بچوں کو بھی لگیں, گلے لگیں اور بولیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.